کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے۔ خود اپنی آنکھیں تو بند کر لی، ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے۔ موت اس کی ہے، کرے زمانہ افسوس جس پہ۔ محترم حضرات، یقیناً حضرت قاری صاحب اس بات کے بالکل مصداق ہیں کہ انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا اور اس سفر میں وہ پوری طریقے سے چور ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن ان کی آنکھیں بند کرنے سے ہزاروں آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور قاری صاحب کی شخصیت یقیناً ایسی شخصیت ہے کہ جس پہ زمانہ افسوس کر رہا ہے۔ قاری صاحب سے میری کوئی جان پہچان نہیں تھی، لیکن ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے معلوم ہوا کہ قاری صاحب کی شخصیت بہت ہی فعال شخصیت تھی، بڑے محنتی شخص تھے۔ حضرت کے لیے ہمارے یہاں دعا بھی ہوئی تھی، میں بھی دعا میں شریک تھا، اور یہاں آنے پر اور ان کے کام کو دیکھ کر بھی پتہ چلا کہ یقیناً وہ بڑے فعال اور متحرک شخص تھے، اور ایسی شخصیت پر افسوس کا ہونا یقیناً ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، کہ بلا شبہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ اللہ نے لیا، اور اسی کا ہے جو کچھ اس نے دیا، اور ہر چیز کی ایک وقت متعین ہے اللہ کے یہاں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں کہ قاری صاحب نے جو بھی کام کیا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو اس کا بہترین اجر اور بدلہ ملے گا۔ جیسے کہ ہم نے اپنے اکابر سے، اساتذہ سے سنا ہے کہ جس وقت تک ان کو دنیا میں رہنا بہتر تھا وہ دنیا میں رہے، اب ان کا جانا بہتر تھا وہ دنیا میں گئے، اور انشاءاللہ ان کو ان کے کیے کا اجر ملے گا۔ ایسی شخصیت پر افسوس کا ہونا یہ یقینی بات ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے آنکھوں میں آنسو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رحمت ہے، اور ایسے موقع پر آنکھوں کا نم ہو جانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ فطری چیز ہے۔ تو یقیناً قاری صاحب کی جیسی شخصیت ہے اس پر افسوس کا ہونا ان کے چلے جانے پر، اور دکھ کا ہونا، آنکھوں کا نم ہو جانا یہ یقینی بات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے کیے کا بہترین بدلہ دے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں دوسری بات اس موقع پر یہ عرض کر دوں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء یا علماء کے وارث ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ وارث ہوتا ہے چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ مثال سے اس کو مختصر سمجھ لیجئے کہ ایک انسان پہلوان ہے اور اس کا بیٹا پاؤں سے معذور ہے، تو اس کے معذور ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ معذور ہے اس لیے اس کے باپ کی وراثت میں اس کو حصہ نہ دیا جائے، یہ بالکل نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بات اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ علماء اس لیے عرض کرتا ہوں کہ وارث ہیں چاہے جیسے بھی ہوں، لہذا علماء انبیاء کے وارث ہیں وہ جیسے بھی ہوں۔
اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کی قدر کریں. ہمارے یہاں جو علماء جو حفاظ خدمت کر رہے ہیں جس طرح بھی اس ادارے میں کام کر رہے ہیں ہم علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں ان کا لحاظ کریں. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے کسی عملی کمزوری کی وجہ سے آپ ان سے دور ہو جائیں. اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب نے یہ نظام تیار کیا. اب یقیناً یہ نظام کسی کے ہاتھ میں آئے گا. کوئی ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو تجربہ کم ہو, جس کو معلومات کم ہو, جن کو ان چیزوں کے تعلق سے بہت زیادہ واسطہ نہ پڑا ہو, ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ان کے عملی کمزوری کی وجہ سے آپ کو انہیں چھوڑنا نہیں, آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے. اس لیے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, وہ جیسے بھی ہوں ان کے عملی کمزوری کی وجہ سے ان کو وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا. انبیاء کی وراثت ان کو ملی ہے اور ملتی رہے گی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے عملی کمزوری کی وجہ سے دور نہ ہو بلکہ ان کو آگے بڑھائیں. حضرت مولانا علامہ مولانا یوسف صاحب جامع العلوم بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث سے پاکستان کے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گائے کا دودھ ہم کو پینا ہے اس کے گوبر بھی ہمیں ہی اٹھانی ہے. بھئی دودھ ہم پیئیں گے, گوبر ہمارے گھر کا کوئی اور نہیں اٹھائے گا. جس بکری کا دودھ ہمیں پینا ہے اس کی مینگنیاں بھی ہمیں اٹھانی ہیں. جس بھینس کا دودھ ہم نے پینا ہے اس کی مینگنیاں بھی, اس کے گوبر بھی ہمیں ہی اٹھانے ہیں. تو جن علماؤں کے خوبیوں سے فائدہ ہم کو اٹھانا ہے ان کی کمی کوتاہیوں کو بھی برداشت ہمیں ہی کرنا ہے. لہذا ان کی کمی کوتاہیوں کو مد نظر رکھ کر آپ انہیں چھوڑ دیں, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ ان کا ساتھ دیں, ان کا حوصلہ بڑھائیں. کمی کوتاہی انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے, کبھی کوئی اس طرح بھول چوک ہو جائے تو آپ کو اس پہ نظر نہیں کرنا ہے بلکہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور اس میں ان کا ساتھ دینا ہے. اور یہی وہ علماء ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں یہ دین حاصل ہوا اور جسے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. یہی وہ علماء ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تعریف کی ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ علماء ہی صحیح معنی میں روئے زمین میں اللہ کو پہچاننے والے ہیں. یعنی اس روئے زمین میں اگر اللہ کو صحیح معنی میں کوئی پہچاننے والے ہیں تو وہ علماء ہیں, علماء کی جماعت ہے. اب علماء کی جماعت کو جب یہ چیز حاصل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ رہیں, ہم ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ میں رہیں اور ان سے اللہ کی معرفت ہم حاصل کریں. اور علماء دیکھیے, ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کے بارے میں جتنی معلومات ہوگی وہ اس کا اتنا ہی لحاظ اور اس سے اتنا ہی ڈرے گا. آج سادہ لباس میں کوئی ڈی ایم کوئی کلیکٹر مجلس میں آ جائے, ہم نہیں پہچانتے ہو تو ان کو بھی بٹھا دیں گے کرسی میں کہ بیٹھو, بات چیت بھی کریں گے ان سے. لیکن اگر معلوم ہو کہ کلیکٹر صاحب ہے, یہ ڈی ایم ہے, تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے, ان کے لیے پوری مجلس خالی کر دیں گے کہ آپ بیٹھیے اور پھر ہم لوگ بیٹھیں گے. تو یہ علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے ہیں, اس لیے علماء ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اور واسطہ یہ علماء سے بنائے رکھیں. ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آئے ہم ان سے حل کرائیں, ان سے پوچھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, دین اور شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے, ہم اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے علماء کا احترام کرنا ہے, ان کی عزت کرنی ہے. میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ اکابر علماء دیوبند کے بہت بڑی شخصیت تھی, محدث کبیر تھے. انہوں نے بڑی زبردست بات کہی اور بہت ڈرنے کی بات کہی. حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کبھی بھول کر
کبھی بلا وجہ کسی عالم کی توہین مت کرنا، کسی عالم کی تذلیل اور تحقیر مت کرنا، ورنہ اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالی قبر کے اندر اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دیتا ہے۔ اور حضرت نے اس سے آگے فرمایا کہ اگر یقین نہ ہو تو ایسے شخص کی جس نے کسی عالم کی بلا وجہ توہین کی ہو، بلا وجہ تذلیل کی ہو، ان کی قبر کو کھول کر دیکھ لینا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ بڑی بات حضرت نے کہی، اور یہ ویسے نہیں کہی، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت نے یہ بات کہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم علماء کا احترام کریں اور ان سے اپنا تعلق بنائے رکھے، ہر معاملے میں ان سے گفت و شنید کریں، ان سے معلومات حاصل کریں، تب کسی کام پر ہم عمل کریں اور ان کا خوب خوب احترام کریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کے وفات کے نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی قاری صاحب کو بہترین بدلہ دے ان کے کاموں کا، اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کو، ان کی خلا کو ان کے وارثوں کے ذریعے پر کرے، اور اس کام کو جو حضرت نے شروع کیا اس کو خوب خوب اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔